السلام علیکم۔ امید تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایم سوری میں کوئی نئی ویڈیو نہیں بنا پا رہا۔ اس وجہ یہ ہے کہ آج کل عید کے دن ہے اور ہماری کمپنی کے اندر کام بہت ہے، تو میں ابھی نائٹ شفٹ میں بھی کام بھی بیٹھا ہوں۔ ایک بھائی بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا وہ سوچا کہ مختصر سی وائس واٹس ایپ کے اوپر میرے گلے سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں اس وقت کتنا تھکا ہوں اور میرے ہولیے سے بھی کہ میں کام پر کتنا مصروف ہوں اور کتنا کام ہے میرا، تو میں اس لیے وقت نہیں دے پا رہا۔ ایک بھائی نے مجھے بار بار میسج کیے اور ایک روایت پیش کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک مرزا انجینئر نے یہ پیش کیا ہے۔ تو روایت کا نمبر ہے جو کہ سنی ترجمے کے ساتھ میرے پاس بخاری ہے، اس کا صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی، اور روایت کا نمبر ہے 1377۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4108 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، پتہ نہیں وائس آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو امید ہے کہ وائس صاف آ رہی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب حفصہ بنت عمر کے پاس گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا قد کان من امر الناس ما ترین، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ جو امر یعنی حکومت کے معاملے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ان میں آپ نے نہیں دیکھا؟ فلم یجعل لی من امر شیء، کہ فلم کچھ نہیں دیا، بس کچھ نہیں ملا، بنایا گیا۔ یجعل جعل یعنی بنانے کے معنی میں استعمال آتا ہے، وجعل فی السماوات والا اس طریقے سے، تو یہاں یجعل لفظ استعمال ہوا، یجعل لی من امر شیء، کہ مجھے جو ہے جو حکومت میں سے کوئی ایک چیز کے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں دیا گیا، کچھ بھی نہیں بنایا گیا۔ فقالت الحق، تو بس انہوں نے کہا کہ سچ ہے۔ این یکون فی احتباسک انہم فرقتن، کہ پھر کیا ہوا کہ حفصہ بنت عمر کہتی ہیں کہ تم جاؤ، ینظرونک، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہ نہ ہو کہ تم جا کر لوگوں میں شرکت کرو، ٹھیک ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم اگر نہ جانے سے، تمہارے نہ جانے سے کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی اعتراض نہ کرے کہ عبداللہ بن عمر کیوں نہیں آئے اس فیصلے کے اندر، جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کے اندر۔ تو پھر کہتے ہیں حتی ذہبا فلم تدعوا حتی ذہبا فلما تفرقوا الناس، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے اصرار کرنے پر گیا، حتیٰ کہ میں گیا، فلما تفرق الناس، جب لوگ متفرق ہونے لگے، جب معاملہ یعنی جب میں گیا تو لوگ متفرق ہونے لگے، جانے لگے اپنے گھروں کو، تو خطب المعاویہ، معاویہ نے مخاطب کیا سب کو۔ لفظ خطبہ خطاب سے نہیں ہے صرف کہ خطاب ہی کیا ہے، خطبہ معاویہ یعنی معاویہ نے مخاطب کیا لوگوں کو، لوگوں کو آواز دی۔ قالا، اور کہا، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ من کان یرید ان یتکلم، من کان کون ہے، یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کہ اس یہ جو حکمرانی کا، حکومت کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے، خلافت کے بارے میں، اس میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے۔ اصل موبائل میں نا اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا ہے، اور یہ فَلْيُطْلِعُوا لَنَا کرنا، کہ اگر کوئی اس بارے میں کلام کرنا چاہتا ہے تو فَلْيُطْلِعُوا طلوع سے نکلا ہے، طلع سے نکلا ہے، یعنی ظاہر کرے، جو لفظ ہے نا یہ، اس کے اوپر اصل مسئلہ ان الفاظ کے اوپر ہے۔ معاویہ نے خطاب کیا اور کہا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، یتکلم کلام کرنا چاہتا ہے اس حکومت کے خلافت کے مسئلے میں، پھل یطلع لنا، طلوع کرے اپنا،
طلوع کرے، کرنا اپنا سر، یعنی اس امر میں کوئی اگر کلام کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے، پھل یطلعنا، کرنا اپنا سر کو اونچا کرے، یعنی بات کرنے کے لیے لوگ وہاں لوگوں میں سے یعنی الگ سے ہو کے سامنے آئے، پتہ چلے، جیسا کہ ہم ٹیچر کلاس میں کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس سوال کا جواب پتہ ہے، تو اسی معنی میں یہاں پر پھل یطلع ہو کر طلوع سے آئے، سامنے آنے سے مراد ہے کہ اپنے سر کو سامنے کرے، سامنے آئے۔ فَلَنَحْنُ الْحَقُّ بِهِ، کہ پس ہم حق رکھتے ہیں بھی اس میں، منہ اس سے، ومن ابی، اور اس کے باپ سے، یعنی ہم خلافت میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے یا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں کہا ہے۔ مولا علی کے والد کون تھے؟ طالب۔ حضرت علی کے والد جو تھے حضرت ابو طالب، کیا آپ کو کبھی بھی زندگی میں خلافت کی کوئی تگ و دو تھی؟ کبھی آپ نے تگ و دو کی ہو خلافت کے لیے؟ نہیں کی۔ تو یہاں پر تو علی کا سوال تو نہیں پیدا ہوتا میرے خیال میں، باقی اختلاف ہے، قول ہے، کوئی کہتے ہیں علی کی خلافت کا مسئلہ ہے، اور جو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے نا، ان کا اشارہ حضرت علی کی طرف ہی ہے۔ بہرحال جو قول بھی ہو، عبداللہ ابن عمر مراد ہوں وہ بھی یا حضرت علی مراد ہوں وہ بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ عبداللہ ابن عمر یا حضرت علی کے باپ سے اور ان سے زیادہ میں حقدار ہوں۔ مسئلہ اسی بات پہ تھا، اور امیر معاویہ کو جو اہل سنت کے ہاں یعنی حق سے زیادہ چاہنے والا اور ایک غلط ڈسیزن جو لیا گیا امیر معاویہ کی طرف سے، تو وہ یہی تھا کہ وہ خلافت کی جو طالب ہو گئے، قصاص عثمان تک مسئلہ اجتہادی تھا۔ اس مسئلے میں بھی جو ہے نا پھر علماء نے اجتہادی لکھا ہے، لیکن اس کی کچھ جہتیں لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آگے ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی میں اس موضوع پر کئی کلام کر چکا ہوں۔ تو یہاں خلافت کے مسئلے میں جو بات ہوئی، اب اگلی جو بات ہے، قال حبیب بن مسلمہ، یہ حبیب بن مسلمہ کون ہے؟ دولت الجندل کے اندر جب امیر معاویہ اور حضرت علی کے لشکر کے مابین صلح کروانے کے لیے ایک اقدام اٹھایا گیا تھا، اور بعد بیچ میں خارجیوں نے یہ کوئی گیم کھیل کر کے معاملہ منتشر کروا دیا جمل کے بعد دولت الجندل کے اندر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے حضرت علی کی طرف سے منصب بنائے گئے، اور مسلمہ حبیب بن مسلمہ جو تھے یہ امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ حبیب بن مسلمہ میرے علم کے مطابق وہ شخص ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی جب سازش بنائی گئی تو امیر معاویہ نے ایک لشکر بھیجا عثمان غنی کی مدد کے لیے، اور اس لشکر میں جو امیر بنایا گیا امیر معاویہ کی طرف سے وہ مسلمہ ابن حبیب بن مسلمہ تھے۔ تو حبیب بن مسلمہ امیر معاویہ کے خاص آدمی تھے، اور حبیب بن مسلمہ جب آئے تو عثمان غنی کی ہیلپ کے لیے، تو مدینہ جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر واپس چلے گئے، اور پھر ان کو امیر معاویہ نے ایک علاقے کا گورنر بھی بنایا، وہ آگے ڈیٹیل انشاءاللہ پھر آئے گی۔ تو یہاں پر اب اس روایت میں حبیب بن مسلمہ کا ذکر ہے۔ حبیب بن مسلمہ کہتے قال حبیب بن مسلمہ فہل عجبتہ، تو اس روایت میں آگے ہے کہ قال حبیب بن مسلمہ، کہ حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ اس وقت آپ نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا اے عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے آواز بلند کی تھی کوئی بندہ ہے جس کو اس مسئلے میں مسئلہ ہے تو کوئی بات کرے۔ تو
تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے تو گرہ کھول کر بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گرہ کھول کے کوئی وہ نوز باللہ یعنی کوئی اس طرح کی بات کی ہے، بلکہ محاورتاً کہا ہے کہ میں تیار ہو گیا تھا۔ یہ محاورتاً لفظ ہے کہ میں گرہ کھول کر کے تیار ہو گیا تھا تو کہ انہیں جواب دوں۔ خلافت تم سے زیادہ حقدار، خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ بہت پائے کے الفاظ بولے ہیں عبداللہ ابن عمر نے امیر معاویہ کے سامنے کہ میں یہ کہنے لگا تھا لیکن پھر میں نے نہیں کہا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں ہے لیکن سوچا یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے، زیادہ حقدار وہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا۔ ابن معاویہ تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو ہے تمہارے باپ سے اور تم سے جنگ کرتا رہا ہے اسلام کی سربلندی خاطر، لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات سے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا اور خون بہہ جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، تو میری طرف ایسی بات منسوب کر دی جائے گی جو میرا منشا نہیں تھا۔ یعنی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ لڑ پڑیں، لڑانے والی بات نہیں، تو میرا تو ایک اپنا نظریہ ہے، میرا اجتہاد ہے، تو میرے اجتہاد کے سامنے یعنی پھر کوئی لوگ غلط مطلب لے لیں، جیسے کہ خوارج، اس وقت خوارج نے یہ کام کیا ہوا تھا، بات کچھ ہوتی تھی اس سے کچھ مطلب نکال کر کے تو حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے، امیر معاویہ کے لشکر کے خلاف بھڑکاتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو نیز تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ صبر کروں، صبر کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انعام ملنا ہے جنت کا تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو حبیب نے کہا، بن مسلمہ نے، امیر معاویہ خاص آدمی ہے، کہ اچھا ہوا کہ آپ محفوظ رہے اور فتنوں سے محفوظ کر لیا، فتنوں کو بھی محفوظ کر لیا، بچا لیا، فتنوں سے بچا لیا۔ یہ روایت ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کے زیادہ حقدار تھے۔ عبداللہ ابن عمر چونکہ، حالانکہ عبداللہ ابن عمر کی جگہ ہسٹری نکالی جائے نا تو بلکہ میں تو یہ عبداللہ ابن عمر تھے اور عبداللہ ابن عمر کی گفتگو امیر معاویہ کے خاص آدمی سے ہو رہی تھی، علی رضی اللہ عنہ کے کسی آدمی سے نہیں تھی، ان کے اپنے کسی آدمی سے نہیں تھی۔ اور حبیب بن مسلمہ جو تھے امیر معاویہ کے خاص آدمی ہو کر کے وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے بلکہ جا کے امیر معاویہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ عبداللہ بن عمر تو یہ ارادہ رکھتا ہے، نہیں، بلکہ جو بات ہوئی نارمل طریقے سے ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی خطا ہوئی نہیں ہے، اہل سنت میں سے کسی ایک شخص نے نہیں لکھا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ صحابہ اکرام سے اگر لغزش ہوگی تو ہم نے اس پہ کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے اس روایت میں سے کسی پہ تان نہیں کر سکتے، ہم اس روایت میں سے کسی پہ تان نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ، یہ جو اس روایت کے شان ورود کیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا اور یہ میرے سامنے ہے نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس کے اندر شرح فتح الباری کی جو شرح ہے نا اس کو ترجمہ کیا گیا، اس کو لکھا یہاں پر اس روایت کے ساتھ لکھتی ہیں، جنگ صفین کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کا معاملہ حکمین کے سپرد ہوا اور یہ طے ہوا کہ 6 ماہ کے بعد دومت الجندل میں دونوں فریق اپنے اپنے حکموں کے ساتھ جمع ہوں گے اور اپنا متفقہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اسی موقع پر عبداللہ ابن عمر حضرت مومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو مجبور کر کے دومت الجندل میں بھیجا تھا۔ وہاں تب حکمین آپس میں لڑ پڑے تو وہاں پر جو ہے صلح ہونے سے پہلے جو ہے بات رکھنے سے پہلے لڑائی ہو گئی، کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا، سب لوگ آپس میں واپس ہو گئے
اور بچے کچھ لوگ آدمی جو تھے میری معاویہ نے ان سے جو ہے مخاطب کر کے کہا، جیسے کیسے حدیث میں ہے ساری بات، تو حدیث میں یہ لفظ وارد ہوئی ہیں. تو یہ جو گفتگو ہے نا، یہ دیگر میں نے اس کے اوپر کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں آج پیش کرتا ہوں. تو اس روایت کو پتہ نہیں غلط کوٹ کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دھمکی دی کہ تم نے سر اٹھایا یا کسی نے سر اٹھایا تو سر قلم کر دوں گا. اس میں ایسے لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ خطاب فرمایا، اور خطاب کر کے یہ فرمایا سب کو. پیچھے لفظ تفرقن ناس خطبہ، کہ جو لوگ بکر رہے تھے نا، خطب ناس لوگوں کو خطاب کیا، کسی ایک بندے کو تو کہا بھی نہیں ہے، لوگوں کو خطاب کر کے کہا اور مخاطب کر کے کہا، اور کہا کہ اس امر میں کسی کو کلام کرنا ہے تو کر لے. بہرحال ہم جو ہے خود میرے معاویہ رضی کہتے ہیں جی ہم زیادہ حقدار سمجھتے ہیں ان کے اور ان کے باپ سے بھی زیادہ. تو اتنی سی بات تھی. اس بات کو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم تو موقف ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ خلافت مانگنا اور اس کے لیے کرنا ہی سب کچھ، یہ میرے معاویہ کی خطا تھی. اب اس خطا کو خطا اجتہادی کہا گیا ہے، یا جو بھی اس خطا کے اوپر اہل سنت کا موقف ہے کہ لعن طعن نہیں کرنا، ان کے اوپر انگشت تنقید نہیں اٹھانی، ان خطاؤں کو ویلا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان قریب میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، جو ان کی لغزش پر طعن کرے گا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ میرے صحابہ کو میری وجہ سے ان کی لغزش کے باوجود میری وجہ سے ان کو معاف کر دے گا. صحابہ کرام تو بخشائے، وہ تو بچ جائیں گے، ہاں مارے جائیں گے تو وہ جو طعن کریں گے. ہم طعن کرنے کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھا. خطا میری معاویہ سے ہوئی، یہ خطا اجتہادی تھی، ان کے اوپر طعن کرنا جائز نہیں ہے. مناقب معاویہ بیان کرنا اہل سنت کا شعار رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم صحابہ کے جب صحابی مانتے ہیں تو ہم ان کے مناقب گج بج کے بیان کرتی ہیں، ان کے محاسن بیان کرتی ہیں، ان کی خطاؤں پر پردہ پوشی کرتی ہیں. اگر خطائیں لی جائیں تو امیر معاویہ کے علاوہ جتنے صحابی جن کو آپ افضل الاکمل کہتے ہیں ان کی بھی روایتوں سے ہم خطائیں نکل آتی ہیں، تو پھر تو صحابی بچے گا کوئی نہیں. ابو ذر غفاری کا نام لے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں مطلب ابن حنبل کے اندر روایتیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے کیسے فتوے دیتے رہے، نمازیں کیسے پڑھتے رہے، نمازوں کے بارے میں ان کے بارے میں کیسے کیسے روایتیں ہیں. لگاتار نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے، 100 رکعت پڑھتے تھے. تو اس طریقے سے، اور اس کے علاوہ حضرت علی کے بارے میں ہے، اما عائشہ کو دھمکی دی، مسند ابن ابی شیبہ کے اندر روایتیں ہیں سند صحیح کے ساتھ. اور عمر فاروق کے بارے میں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سارے صحابہ کرام پہ طعن کریں گے. پھر جب صحابہ کرام پہ طعن کریں گے تو پھر جب صحابہ کرام معتبر ہستیاں نہیں تھیں تو پھر آپ اور ہماری شکلیں کوئی بہت خوبصورت ہیں. لہٰذا ہمیں تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے. روایت میں جو آ جائے اس کو پکڑ کر کے طعن کرنا شروع کر دیں گے، کوئی کہیں کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی تو غلطیوں کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. تو کیا اب انبیاء کی اجتہادی خطائیں ان کے اوپر کلام ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو کیا ہم پھر انبیاء تو پھر کائنات میں کچھ نہیں بچے گا. پھر یہاں تک بھی لوگ گئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کو نئی زمانے میں ہم نہیں ہیں. لوگ یہاں تک گئے ہیں کہ لوگوں نے خدا کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں. یقین جانیے خدا کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے عقیدے بنائے. یہ جو جہمیہ تھے، یہ جو مجسمیہ تھے، وہ کیسے ہوئے؟ پہلے صحابہ کرام کے بارے میں گمراہ ہوئے، پھر انبیاء کے بارے میں، پھر اللہ کے بارے میں گمراہ ہو گئے. تو بیسک اپنے پاؤں ہی نہ اکھڑنے دیں. پاؤں اکھڑ جائیں گے تو پھر آپ منہ کھولیں گے. پہلے صحابہ کرام بھی کھولیں گے، پھر جو حضور کے 4 خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان پہ کلام کریں گے. اس کے بعد جو مولا علی کرم اللہ کریم، بکر صدیق، عمر فاروق، ان پہ کلام آپ کریں گے. پھر اللہ کے نبی کی ذات پہ کلام کریں گے آپ. پھر باقی انبیاء پہ آپ کلام کریں گے. ایسے کرتے 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 آپ پھر وہاں چل جائیں گے جہاں پہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. دعائے رب تعالیٰ بسم اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.